الفاظ حق کو سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، قوم عہد حضرت احد علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت احد علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت احد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی تھے۔ حضرت احد علیہ السلام ان کو بار بار اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن یہ اپنے کفر پر اڑے رہے اور اسلام نہ لائے۔ حضرت احد علیہ السلام بار بار ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے، لیکن یہ اپنے تکبر اور سرکشی میں مست تھے۔ قوم عہد مقام احقاف میں رہتی تھی، جو آمان و حجر موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے صدر اعلیٰ کا نام عہد بن احد بن احرم بن سہم بن نوح ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کو عہد کے نام سے پکارنے لگے۔ قوم عہد کے لوگ بہت زیادہ بت پرست اور بد اعمال و بد کردار تھے۔ قوم عہد اپنے غرور اور تکبر میں اڑی رہی اور حضرت احد علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی، مگر اس قوم نے نہایت ہی بے بکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پوجیں، اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو، اگر سچے ہو۔ آخر کار قوم عہد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنا شروع ہو گیا۔ مسلسل 3 سال تک بارش ہی نہ ہوئی۔ قوم عہد جو تھی وہ بڑی طاقتور اور قد آور قوم تھی۔ ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی، کیونکہ ان کے خوبصورت کھیت اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ قوم عہد نے رہنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کر گرمیوں اور سردیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ محلات تعمیر کیے تھے۔ گرمیوں میں علیحدہ کوٹھیوں میں اور سردیوں میں علیحدہ کوٹھیوں میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد، اپنے مال اور سامان عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بد اعمالیوں و بدکاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی میں اس طرح گرفتار کر رکھا تھا کہ جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا۔ حضرت احد علیہ السلام کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی اور ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ حضرت احد علیہ السلام کی قوم عذاب الہی کے جھٹکوں کی تاب نہ لا سکی، تو پھر ہم جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ؟ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیر و بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں اور بد اعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ حضرت احد علیہ السلام کی قوم کے لوگ اناج کے ذرے ذرے کو ترس گئے۔ ان کو کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہ ملا۔ اس زمانے کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئی تو لوگ خانہ کعبہ یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر دعائیں مانگتے تھے۔ جو بلائیں آتی تھی وہ ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص تھا جو مسلمان تھا، مگر وہ اپنے ایمان کو پوری قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پاک کعبہ معظمہ میں جا کر دعا مانگنا شروع کی تو جو شخص مسلمان تھا اس کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری قوم سے کہا، یعنی سمجھایا کہ تم لاکھ دعائیں مانگو، پانی نہیں برسے گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت احد علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ۔ حضرت مرثد بن سعد نامی شخص نے جب اپنا ایمان ظاہر کیا تو قوم کے لوگوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ قوم عہد کے لوگ بہت زیادہ شریر اور گناہ گار تھے۔ حضرت مرثد بن سعد نامی شخص کو قوم عہد کے لوگوں نے الگ کر دیا اور دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی۔
جن کے رنگ مختلف تھے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ اس سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عہد، تم اپنے لیے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ یہ آواز آسمان کی طرف سے آئی۔ ان لوگوں نے اپنے لیے کالی بدلی کو پسند کیا۔ یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی۔ چنانچہ وہ ابر قوم عہد کی طرف سے چل پڑا۔ قوم عہد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت عہد علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم، دیکھ لو، عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ قوم عہد کے گستاخ لوگوں نے حضرت عہد علیہ السلام کو جھٹلا دی اور کہا، کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ کہتے تھے کہ یہ تو بادل ہیں جو ہمیں بارش دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہانی اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سوار کے ساتھ اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی۔ پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عہد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عہد کا ایک آدمی تک باقی نہ رہا۔ قوم عہد کے سارے لوگ اور بچے فنا ہو گئے۔ 7 رات اور 8 دن کے بعد جب یہ آندھی ختم ہو گئی تو قوم عہد کے لوگوں کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی تھی جس طرح کھجور کے درخت زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ پھر قدرت خداوندی ہی کا حکم اس طرح ہوا کہ کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا۔ حضرت عہد علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی۔ حضرت عہد علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ان کو لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخر زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سبق دے رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی، یعنی بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئی، جیسا کہ حضرت عہد علیہ السلام کی بستی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا۔